ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب، اور ستان کہتے ہیں ملک کو، جیسے ہندوستان ہندوؤں کا ملک، پاکستان پاک لوگوں کا ملک۔ عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیبہ، یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، فارسی میں اس کا ترجمہ بنے گا پاکستان۔ اور یہ ملک اللہ نے ہمیں شب قدر میں عطا فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوا، سائن ہوئے، تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر میں ہمیں قرآن عطا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک بھی عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے۔ جب انگریز نے ملک بنایا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ چند مہینے بھی یہ ملک نہیں رہے گا، نہ وسائل ہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ کچھ اور ہے، تو کہاں سے کھائیں پئیں گے؟ مگر اللہ نے مدد کی، ہماری بنجر زمینیں بھی آباد ہو گئیں، ہمارے درختوں نے پھل دینے شروع کر دیے۔ الحمدللہ کہ آج 60 سال ملک میں گزر گئے، اللہ کھلا پلا رہا ہے ہمیں کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت۔ پچھلے دنوں ہم اسلام آباد سے ایک پروگرام کر کے واپس آ رہے تھے، تو مجھے عثمان نے کہا کہ جی ہمارے جو گارڈ ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا، تو ان کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ موٹر وے پہ روکیں اور ان کو آج بہترین دعوت کھلائیں۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ان کو مرغ کڑھائی کھلائیں اور کافی ساری بنوانا کہ سارے لوگ پیٹ بھر کے کھائیں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے مرغ کڑھائی بنوائی، تنور کی گرم گرم روٹیاں تھیں، اور سالن اتنا مزیدار بنا ہوا تھا کہ انسان انگلیوں کو چاٹے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی سب لوگوں نے خوب کھایا؟ اس نے کہا حضرت ایک بندے نے 4 روٹیاں کھائی ہیں۔ اب تنور کی 4 روٹیاں سے مراد یہ کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ میں نے کہا اچھا ان کو پانی نہیں پلانا، ان کو پیپسی پلائیں۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا کھانے کے بعد ان کو آئس کریم بھی کھلائیں۔ ایک فلی لوڈڈ دعوت تھی جو کم از کم 8 بندوں نے کھائی، اور جب اینڈ کے اوپر پیمنٹ کا وقت آیا تو ایک بندے کا خرچہ 300 روپے ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک پرتکلف دعوت کھا کے اس کا خرچہ 300 روپیہ بنتا ہے ایک بندے کا۔ 300 روپے کا مطلب $2۔ دنیا میں کوئی ملک آج ایسا نہیں جہاں $2 میں کوئی کھانا کھا سکے۔ ہمارے ملک میں آخر یہ چیزیں اتنی سستی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم غیروں کے محتاج نہیں ہیں۔ سبزی ہماری اپنی ہے، گندم اپنی ہے، چاول اپنا ہے، دالیں اپنی ہیں، پیاز، سبزیاں، آلو، سب کچھ ہمارے پاس اپنا ہے، ہمیں باہر کہیں سے نہیں منگانا پڑتا۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ملک کے جو حصے ہیں ان کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ٹماٹر کی مثال لے لیں، سب سے پہلے ہمیں سندھ سے ملتا ہے، اب سندھ میں ٹماٹر اگ رہا ہے اور پورے ملک میں پہنچ رہا ہے۔ پھر سندھ کا موسم موافق نہیں رہتا تو پھر پنجاب میں اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو مارچ اپریل کے مہینے ہیں، یہ پنجاب سے ٹماٹر پورے ملک میں جاتا رہتا ہے۔ پھر پنجاب میں اتنی گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹماٹر کی فصل ختم، تو پھر سرحد سے شروع ہو جاتے ہیں، سوات، منگورا اور ان علاقوں میں، وہاں کا ٹماٹر پورے ملک میں جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں بھی سبزی اگنی ختم ہو جاتی ہے تو کوئٹہ کے علاقے سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، پورا سال کسی نہ کسی حصے کی سبزی وہ پورے ملک میں پہنچتی ہے، اللہ ایمان والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے، لیکن آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ریڑیاں اور دکانیں پھلوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ دیکھ کے کہ یا اللہ آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مالٹے کی فصل آئی تو ریڑیاں مالٹوں سے بھری ہوئی ہیں، کنو کی فصل آئی تو اس سے بھری ہوئی ہیں، امرود بھرے ہوئے ہیں، انگور بھرے ہوئے ہیں۔ پھر آم کا موسم شروع ہوتا ہے تو کئی مہینے آم ہی بھرے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا پھل ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہمیں کھانے پینے میں محتاج نہیں بنایا۔ ہم غریب ہیں مگر اپنے کھانے پینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت۔ اس وقت بھی جو دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ دوپہر کے وقت ریڑھی سے دال چاول کھاتے ہیں۔ میں نے لاہور میں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دوپہر کا کھانا لے کے جاتے ہیں؟ کہنے لگے کیا ضرورت ہے،
دفتر کے ساتھ نیچے ریڑھی لگی ہوئی ہے، وہ دال چاول بناتا ہے، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، 50 روپے کی پلیٹ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب 50 روپے کی پلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ $1 میں 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جہاں اتنا سستا کھانا ملتا ہو کہ $1 کے اندر 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ $1 میں تو پیپسی کی بوتل باہر نہیں ملتی، کھانا کیا ملے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو دینی اور مذہبی آزادی اب تک دی ہوئی تھی، یہ اللہ کی بڑی نعمت۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، اور لکھا ہوا خطبہ نہیں ہوتا۔ باہر ملکوں میں تو لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور اس کو امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا عنوان چنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نہیں خریدیں گے تو میری تو برف پگھل جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی، اور میری تو نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے اس سے نصیحت یہ آئی کہ اگر اس کی برف پگھل رہی ہے تو ہماری بھی تو عمر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑیال کی جو ہوتی ہے نا، تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ یہ جو ٹک ٹک ہے یہ کہہ رہا ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔ ہماری بے وقوفی دیکھو کہ ہم اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں جی عمر بڑھ گئی، نیا سال آ گیا، جی خوشی مناؤ، نیا سال آ گیا۔ تو اللہ کے بندے، نیا سال کہاں سے آیا؟ عمر کا 1 سال اور گھٹ گیا، عمر کا جو 1 سال تھا وہ اور گھٹ گیا، عمر تو کم ہوتی جا رہی ہے، زیادہ نہیں ہوتی جا رہی۔ یہ وقت بھی عجیب چیز ہے۔ کسی نے کہا کہ وقت وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے جن کو بچہ دیکھا تھا، آج ان کے سفید بال ہو گئے۔ تو وقت کیا ہے؟ جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے دیتا ہے۔ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے جاتا ہے۔ جو لڑکی آج دلہن بنی ہوئی تھی وہ کل بوڑھی بڑی ہوتی ہے، چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا۔ تو وقت گزر جاتا ہے اور ہماری زندگی کا وقت بہت مختصر ہے۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ لوگوں اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو تاریخ انسانیت کو ذرا غور پکڑ لو۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر قریب کے زمانے میں دیکھنا چاہتے ہو تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، جس نے منمانی کی زندگی گزاری وہ تباہ ہوا، اور جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی زندگی گزاری وہی کامیاب ہوا۔ لوگوں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی پکی بات ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی شرائط ہم آگے بیان کریں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے کچھ معیار بنا رکھے ہیں۔ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس شہرت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس جائیداد زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس عہدہ بڑا وہ کامیاب۔ شریعت کہتی ہے نہیں، ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں کامیابی کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم تو نقصان اٹھانے والے ہو، جن کو تم کامیابی سمجھتے ہو کل تمہیں پتہ چلے گا کہ کامیابی اس میں نہیں تھی، کامیابی تو کسی اور چیز میں تھی۔ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے تھے جو بہت فقیر تھے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو وہ ابو ذر کو دیکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیر انسان تھے، فرماتے تھے کہ مجھے بھوک ہوتی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبی کے دروازے کے اوپر بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے وہ کتنا غریب ہوگا۔ اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے محدثین کا امام بننا تھا، امام المحدثین بننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت فقیر آدمی تھے، بہت ہی فقیر تھے، پوری زندگی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔
اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں تو ادا کیسے کرنی تھی؟ نہ اپنا گھر رہنے کے لیے تھا نہ پیسے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ اہل کہ بھی میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ تو تھی، زرہ کہتے ہیں شیلڈ کو، تلوار کی لڑائی ہو تو بندہ اس کے ساتھ بچتا ہے اس سے، کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ تو ہے، تو میں جاؤ بازار میں اسے بیچو اور مہر کے پیسوں کا انتظام کرو، ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شیلڈ بیچی اور مہر کے پیسوں کا انتظام کیا، اور رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تو ایک انصاری صحابی نے ان کو ادھار پہ مکان دے دیا کہ جی میرے گھر۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہوئی وہ ادھار کے مکان میں ہوئی۔ آج کے دور میں آپ بتائیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے بندے کو دینا چاہتا ہے؟ نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنے پاس کوئی انکم ہے، اور مہر کی رقم کے لیے بھی اپنی چیز بیچ کے وہ پیسوں کا انتظام کر رہا ہے، ایسا فقیر آدمی۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ باب العلم ہے، یہ پوری امت کے اولیاء کے سردار بنے ہیں اور وہ کامیاب انسان تھے۔ آج ظاہر کی دنیا صرف مال و دولت کو کامیابی سمجھتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا، خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ خرد کا مطلب عقل۔ خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سننا آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ دھوکہ ہے سرا کہ دولت کو، چمک دمک کو کامیابی سمجھنا، میں بڑا کامیاب، میرا کاروبار بڑا اچھا، میری انڈسٹری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، مجھے پیسے آ رہے ہیں۔ بھئی یہ کامیابی نہیں ہے، خسارے میں ہو۔ قیامت کے دن کامیابی کا معیار مختلف ہوگا۔ بہت لوگ ہوں گے جو ملینر ہوں گے، بلینر ہوں گے، اپنے اپنے شہروں کے بڑے بڑے جیولر ہوں گے، پیسوں میں کھیلتے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ناکام ہوں گے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ تو اگر انسان خسارے میں ہے تو پھر یہ اس خسارے سے نکل کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے 4 شرطیں بتائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 شرطوں پر غور کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی شرط الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، کتاب کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، تقدیر کے اوپر ایمان لانا، ان چیزوں کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ تو مختصر سا ہو گیا، اور مفصل یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو پڑھنا، اور اس کے 2 درجے ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ اب اس نے صرف زبان سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے تھے اسامہ، تو گویا نبی علیہ السلام کے پوتے کہلائے، یوں سمجھیں۔ اور ان کو زید بن محمد بھی کہا، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کو اتنے قریبی تھے۔ بعد میں جب وحی اتری تو پھر ان کو ان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اچھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک جہاد میں کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ جب انہوں نے کافر کو گھیر لیا نا، اور کافر نے سمجھا کہ اب میں ان کے رحم و کرم پہ ہوں، تو اس نے اونچا کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسامہ اللہ نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کا سر اڑا دیا۔ اب دل میں خلش سی تو آ گئی کہ میں نے ایک عمل تو کیا ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے پوچھنا بھی چاہیے، ویٹنگ کروانی چاہیے۔
چنانچہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کافر میرے ساتھ لڑ رہا تھا، جب میں نے اس کو زیر کر لیا تو اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو میں نے تو تلوار کا ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً غصے سے کہا، ہلا شققت قلبہ، اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن کلمہ تیرے سامنے استغاثہ پیش کرے گا؟ وہ دل سے پڑھ رہا تھا، یہ زبان سے پڑھ رہا تھا، یہ معاملہ بندوں کا نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے زبان سے پڑھ لیا وہ مسلمان کہا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اندر کا معاملہ تو اللہ کے اوپر ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ جانے گا کہ اندر کا معاملہ کیا ہے، ہمارے اوپر اس کی نہیں ہے بوجھ۔ چنانچہ جس بندے نے اقرارم باللسان کر لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اگر اس نے تصدیقم بالقلب بھی کر لیا تو وہ پکا مومن بن جائے گا۔ اس لیے اس کے دو درجے ہوئے، ایک ہے زبان سے اقرار کر لینا، اس سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اور ایک ہے دل سے اس کی تصدیق کر لینا، اس سے بندہ مومن بن جاتا ہے، پکا مومن۔ چنانچہ کچھ اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعرابی سے مراد دیہاتی بندے، اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا احسان جتانے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، کہا اعرابیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اسلام میں آنا الگ چیز ہے اور ایمان کا دل میں آنا ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں ایک موضوع باندھا ہے کہ اثبات الاسلام بغیر الایمان، کتنا عجیب ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، ایمان کے بغیر بندے کا اسلام، کہ مسلمان اس کو کہا جائے گا لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے یہی آیت پیش کی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کا دل سے بھی اقرار کرنا ہے، دل میں کلمہ اتر جائے، صرف زبان سے الفاظ نہ ہوں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب، پرانی زبان پڑھنے کے معنی دے اور اس کے علاوہ کچھ۔ تو اقرارم باللسان پہلا قدم اور تصدیقم بالقلب دوسرا قدم، ہمیں یہ دونوں قدم اٹھانے ہیں اور اپنے دل سے تصدیق کرنی ہے کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ختم نبوت کے اوپر، ان کی شریعت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح پھر انسان مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ اچھا، ایمان کے بارے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ دو بڑے آئمہ تھے، دونوں بڑے امام تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک سید الفقہاء تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اب دونوں بڑے امام ہیں، آپس میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو اختلاف کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء تھے، یعنی فقیہ تھے، قانون ان کی نظر میں رہتا تھا، تو انہوں نے جب کہا الایمان لا یزید ولا ینقص تو ان کا مقصد تھا قانونی ایمان،
ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب قانون کی نظر میں وہ مسلمان